السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کا جو ٹاپک ہے ہم لوگ سمجھیں گے غزل کے سلسلے میں۔ اردو شعری اصناف میں غزل کی خاص اہمیت ہے۔ غزل کی مقبولیت کا بڑا سبب اس کا ایجاز و اختصار، اشاراتی اسلوب اور غنائیت ہے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ غزل فیمس لوگوں کے درمیان اس لیے زیادہ غزل کو لوگ اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی مقبولیت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہ ایجاز و اختصار میں ہے۔ ایجاز کہتے ہیں شارٹ میں، مختصر انداز میں اپنی بات کو کہہ دینا، اور اشاراتی اسلوب ہے۔ اشارہ مطلب کسی چیز کی طرف ڈائریکٹ نہ کہہ کے انڈائریکٹلی کہنا۔ یہ اسلوب، اس کا جو طریقہ ہے، یہ بہت پسندیدہ ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ منہ سے اسے برا تو ہم بھی کہتے نہیں، فراق دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ اب یہ جو اشارہ کیا ہے، دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں، یہ غزل ہے۔ سامنے والے کو برا بھی کہہ دو اور اسے پتہ بھی نہ لگے کہ برا کہا گیا۔ یہ غزل کی اہمیت ہے۔ اور غنائیت مطلب اس کے اندر میوزک کی طرح ایک ریدم والے الفاظ ہیں، جس کو سننے کے بعد بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ غزل میں گونا گو انسانی جذبوں، قلبی واردات کو کم سے کم لفظوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ دوسرے فیمس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دل کی بات کو دل تک، انسان کے جذبوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ بہت مختصر الفاظ میں، بہت کم الفاظ میں، لفظوں میں ادا کر دیا جاتا ہے۔ غزل کی شاعری بنیادی طور پر، اور مین ریزن جو ہے فیمس ہونے کا غزل کا، اور سب لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، عشقیہ اور غنائی ہوتی ہے۔ تاہم یہ صرف عشقیہ موضوعات کی پابند نہیں رہی۔ اب پرانے زمانے میں غزلیں جب کہی جاتی تھی، صرف عشقیہ غزلیں ہی کہی جاتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں یہ صرف عشقیہ موضوعات کی پابند نہیں رہی، انسانی جذبوں، تجربوں کی جیسی رنگا رنگی ہمیں اس صنف میں دکھائی دیتی ہے۔ کسی اور صنف میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ غزل کی مقبولیت کا بہت بڑا سبب مضامین و موضوعات کی یہی رنگا رنگی ہے۔ عام طور پر غزل میں کسی مخصوص موضوع کی پابند نہیں کی جاتی۔ غزل کا ہر شعر اپنے معنی مکمل ہوتا ہے۔ یہ ایگزام میں عام طور پہ آتا ہے کہ غزل کا شعر کیا اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا یس، غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے۔ غزل کی ایک مخصوص ہیئت ہوتی ہے، ایک مخصوص اس کا اسٹائل ہوتا ہے۔ اس میں مطلع، حسن مطلع، قافیہ اور ردیف وغیرہ کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ جب ہم لوگ غزل پڑھیں گے تو یہ چیزیں بار بار آئیں گی کہ حسن مطلع کیا ہوتا ہے، مطلع کیا ہوتا ہے، قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتا ہے۔ ابھی شارٹ میں آپ لوگ سمجھ لو کہ مطلع کہتے ہیں غزل کے پہلی دو لائن کو، اور حسن مطلع کہتے ہیں پہلی دو لائن کے بعد والی جو لائن ہوتی ہے اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ اور قافیہ کہتے ہیں ہم وزن، ہم آہنگ الفاظ کو، جو ایک جیسے ملنے والے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے صنم، قدم، جنم۔ تو یہ میم جو لاسٹ میں ورڈ آئے، یہی قافیہ ہے۔ اور ردیف کہتے ہیں بار بار ریپیٹ ہونے والے قافیہ کے بعد الفاظ کو، جیسے ادھر دیکھیے، دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے۔ اب اس میں جو ہے سے اٹھتا ہے، اس کو کہیں گے ردیف۔ غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، جس کے دونوں مصرعوں میں قافیے کی پابندی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ مطلع کسے کہتے ہیں؟ تو مطلع وہ ہوتا ہے جس کے دونوں مصرعوں میں قافیے کی پابندی ہوتی ہے۔ مطلب پہلی لائن اور دوسری لائن بالکل سیم ٹو سیم ہوتی ہے۔ مثلا میر تقی میر کی غزل کا مطلع ہے، دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں لفظ جاں، شعری اصطلاح میں قافیہ اس کو کہیں گے، جس کی صورت مناسبت دوسرے مصرعے میں کہاں کا لفظ استعمال کیا گیا، دونوں سیم ٹو سیم ہے، لفظ جاں اور کہاں، تو یہ ہو گیا قافیہ۔
مطلع کہ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیے کی پابندی کی جاتی ہے۔ اس طرح غزل کے تمام اشعار ہم قافیہ ہوتے ہیں، جیسے میر تقی میر کی غزل اسی غزل کے ایک اور شعر ہے، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ اس شعر میں جہاں کا لفظ قافیے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، جو اپنے ہم آہنگ کے لحاظ سے جنگ، کہاں اور جہاں، یہ دونوں سے مواصلت لگتا ہے۔ اب مطلع پر غور کریں، دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ اس شعر میں جاں اور کہاں الفاظ بطور قافیہ کے استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دونوں مصروں کے آخر میں مجموعہ شعر، جسے شعر کی دوسرے مصرے میں قافیے کے بعد دہرایا جاتا ہے، میر کے اس مطلع میں سے اٹھتا ہے 3 بار دہرایا گیا ہے، سے اٹھتا ہے، سے اٹھتا ہے۔ اس کو، ان الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ ردیف کی ایک مثال دیکھیے، ملاحظہ کیجیے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ شعری صوتی مناسبت سے کام اور تمام قافیے ہیں، اور کیا جو ایک صرف لفظ ہے اور ردیف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، دوا نے کام کیا اور آخر کام تمام کیا۔ غزلوں میں ایسے بھی ہوتی ہیں جن میں، کچھ غزلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں ردیف نہیں ہوتی، انہیں غیر مردف کہتے ہیں۔ جیسے غالب کی غزل ہے، نے گلے نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ اس شعر میں ساز اور آواز قافیے ہے، لیکن کوئی ردیف نہیں ہے۔ غزل کی حیات میں قافیہ اور ردیف کی بنیادی اہمیت ہے۔ غزل میں مین اہم چیزیں جو ہوتی ہیں وہ قافیہ اور ردیف ہوتی ہیں، مطلب اس کو پلرس آپ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو اس کی بنیاد ہی ہل جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں غزل میں خوش آہنگی پیدا کرتی ہے۔ ردیف کی پابندی سے شعر کی مجموعی غنائیت دوبالا ہوتی ہے، مطلب اس میں ایک طرح سے ریدم والے الفاظ آنے کی وجہ سے اس میں پڑھنے میں اچھا لگتا ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے۔ مطلع کے بعد آنے والے شعر کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا، مطلع کے جسٹ والے جو سیکنڈ لائن ہوتا ہے اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے بعد اگر ایک اور ایسا شعر کہا جائے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہو، تو اس کو مطلع ثانی بھی کہتے ہیں، اور تیسرا مطلع بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسے اگر تیسرا بھی ایسا ہی ایسا ہو تو اس کو مطلع ثالث کہتے ہیں۔ پہلا مطلع، دوسرا ثانی مطلب، دوسرا مطلع، اور ثالث مطلب تیسرا مطلع۔ غزل میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، بیشتر اساتذہ نے کم سے کم 5 اشعار کی پابندی کی۔ اگر اسی زمین میں دوسری اور تیسری غزل بھی کہی جائے تو اسے 2 غزلہ یا سہ غزلہ کہتے ہیں، جس کے آخر میں شاعر یا مقطع میں شاعر ایک غزل کو دوسری غزل سے جوڑنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ غزل کا آخری شعر میں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کی ایک مثال دیکھیے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو کیا برا کیا ہے، تو جس میں شاعر کا اپنا نام استعمال ہو اس کو کہتے ہیں مقطع۔ غزل کی ایک مخصوص تہذیب اور روایت رہی ہے، اس میں حسن، عشق، تصوف، رندی و سرمستی کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں، تاہم شعراء نے اپنی غزل کو انہی مضامین تک محدود نہیں کیا، اس میں زندگی کے موضوع، ہر موضوع کو، مضمون کو موضوع بنایا ہے۔ مثلا لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق اس کارگر شیشہ گری کا، محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سوز بکف، خاروں نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، توڑ کر عہد وفا نہ آشنا ہو جائیں گے، توڑ کر عہد وفا نہ آشنا ہو جائیں گے، بندہ پرور جائے گی اچھا خفا ہو جائیں گے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ غزل کا گلدستہ انہی رنگا رنگ مضامین سے مل کر تیار ہوتا ہے۔ غزل کی مقبولیت میں غزل کی حیت کے ساتھ مضامین کی اس تنوع کا بھی بڑا دخل ہے۔ جیسے غالب کی غزل پر سنیے، آپ لوگ سنا دیا جاتا ہے،
کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اب کرونا والوں کو دیکھو بھائی، کرونا کی ڈر سے کیا ہو رہا ہے۔ غالب نے تو اس زمانے میں کہا تھا، لیکن آج کل کے لوگ حالت کو دیکھو، کوئی امید بر نہیں آتی، موجودہ صورتحال کرونا۔ اور پھر اس غزل کو، غالب کی غزل کو پڑھیے تو مزہ دو بالا اور دو چند ہو جائے گی۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ بھائی جن کو اٹھا کر کے لے جا رہے گورنمنٹ کے لوگ، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب غزل، اردو غزل کا ارتقاء کیسے ہوا، اردو غزل نے ترقی کیسے کی، دنیا میں قدموں سے قدم ملا کر کے آگے کیسے بڑھا، اس سلسلے میں ہم لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ارتقاء مطلب غزل کا پھیلنا، آگے بڑھنا۔ اردو میں غزل کی روایت کا آغاز قلی قطب شاہ سے ہوا۔ قلی قطب شاہ ادھر نظام الدین حیدرآباد کی طرف کا رہنے والا تھا، اور ولی تکنی نے غزل کی اس روایت کو مستحکم کیا۔ انہوں نے فارسی غزل کے مضامین، تشبیہات، استعارات کو اپنی غزل میں برتا ایک نئی روایت کی بنیاد ڈالی۔ ولی کے ہم عصر سراج اور رنگ آبادی کے کلام میں جذب و مستی کی خاص فضا ملتی ہے۔ ولی کے اثر سے شمال ہند، بالخصوص دہلی میں اردو شاعری کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ شمال ہند کے پہلے دور کے شعراء میں فائز، لکھنوی، آبرو، شاکر، ناجی، مضمون، یک رنگ، آذر اور انجام قابل ذکر ہے۔ ان شعراء کے کلام میں ایہام گوئی کا عنصر غالب ہے، جو اس عہد کا خاص رجحان تھا۔ مطلب وہ لوگ جو شاعری کرتے تھے اس میں بہت پیچیدگی ہوا کرتی تھی، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس زمانے کا یہی مطلب، تو اس زمانے کا بہت بڑا پن ہوا کرتا، جو شخص اس طرح کی کوئی ایسی بات کہے جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، وہ اتنا بڑا آدمی ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا اور شاہ حاتم نے زبان کی اصلاح کی طرف توجہ دی اور غزل کی ایہام گوئی سے پاک کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ 18ویں صدی کو اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اس میں میر، سودا اور درد جیسے باکمال شعراء نے غزل کی روایت کو فروغ دیا۔ میر کی غزل سادگی، جذبات کی شدت، درد و سوز کی کیفیات اور احساسات کی دلکشی میں اپنی مثال آپ ہے۔ سودا قصیدے کے اہم شاعر ہیں، مگر غزل میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں آہنگ بلند ہے، لہجہ پرشکوہ۔ خواجہ میر دت کی غزل میں تصوف کا رنگ نمایاں ہے۔ مصفحی، آتش اور ناسخ نے غزل کو نئے رنگ و آہنگ سے آشنا کیا۔ غالب نے اسے فکر و فن کی نئی بلندی عطا کی۔ اقبال نے غزل کو فلسفہ فکر سے متعارف کروایا۔ 20ویں صدی میں اقبال کے بعد شاد عظیم آبادی، اصغر گنڈوی، فانی بدایونی، حسرت موہانی، یگانہ چنگیزی، فراق گورکھپوری، جگر مراد آبادی نے ایسے زمانے میں غزل کو اپنا وسیلہ کا ذریعہ اظہار کا وسیلہ بنایا جب نظموں کا دور تھا۔ ان شعراء کی غزل کلاسیکی رنگ میں رچی بسی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نئے دور کا پس منظر مہیا کرتی ہے۔ بیشتر ترقی پسند شعراء نظم گوئی کی طرف مائل تھے، لیکن ان میں مجروح اول تا آخر غزل ہی سے وابستہ رہے۔ فیض اور مخدوم نے بھی نظم کے ساتھ غزل سے اپنا رشتہ قائم رکھا۔ فیض اور مخدوم نے غزل کے نرم سبک لہجے میں سیاسی کشمکش کی ترجمانی کی۔ ترقی پسند کے عروج کے زمانے میں شعراء کا ایک ایسا حلقہ منظر عام پر آیا جس کے لہجے میں نرمی تھی، وہ جو اپنی غزلوں میں اپنے عہد کی بے چینیوں کا اظہار کر رہا تھا۔ ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی، ابن انشا، شاد عارفی، منیر نیازی اس عہد کے نمائندہ غزل گو ہیں۔ ان شعراء کے بعد احمد مشتاق، شہزادہ احمد، ظفر اقبال، محمد علوی، بانی شہریار، حسن نعیم، عرفان صدیقی، مظفر حنفی، افتخار عارف، شجاع خاور وغیرہ کی غزل کئی اعتبار سے متوجہ کرتی ہے، اور غزل کا یہ سفر آج بھی جاری ہے اور آپ لوگوں کے ماتھا اور سر کھا رہی ہے۔ تو بھائی اتنے دیر تک آپ لوگوں نے سنا غزل کے سلسلے میں، آپ ان کو سنیے، سمجھیے، پھر میں جو سوال لکھ کر کے بھیجتا ہوں اس کو کر کے بھیج